منافق لفظ جو ہے یہ نفق سے ماخوذ ہے. نفق کے معنی ہے سرنگ. کہتے ہیں کہ لومڑی دو سوراخ بناتی ہے اپنے دل میں, ایک آگے سے ایک پیچھے سے. اگر آگے سے کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ پیچھے سے نکل جاتی ہے, اگر پیچھے سے کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ آگے سے نکل جاتی ہے. یہ تو نفق کے معنی ہوتا ہے. لیکن منافق سے مراد اسلام میں یہ ہے کہ وہ شخص جو دل سے اسلام قبول نہ کرے, شرک رکھتا ہو, دل میں کفر رکھتا ہو, لیکن ظاہری طور پہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور کلمہ پڑھنے لگے کہ میں مسلمان ہوں. جب مدینہ منورہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہاں پہ دو لوگ زیادہ تھے. ایک تو انصار تھے جن کا علاقہ تھا, وہ جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی, مدینہ منورہ میں آیا تھا, اور ایک یہودی تھے. اور یہودی وہاں کے اقتدار پہ بھی چھائے ہوئے تھے, وہاں کی زراعت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی اور وہاں کی تجارت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو وہاں کا بادشاہ بنایا جا رہا تھا. اس کا تاج بھی تیار ہو گیا تھا سونے کا, اس کو پہنایا جائے گا. لیکن آپ کے جانے کے بعد اس کے تمام جو تھے ارادے ختم ہو گئے, وہ بادشاہ نہیں بن سکا. لیکن وہ بہت بڑا منافق ثابت ہوا. عبداللہ بن ابی کے بارے میں قرآن پاک میں ایک دفعہ ذکر آیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک منافقین کا ذکر کیا گیا ہے. منافق جو وہ ہے جو دل سے اسلام قبول نہ کرے اور ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لے. عبداللہ بن ابی کا یہ رواج تھا کہ جمعے کے دن جب سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو سب سے پہلی صف میں بیٹھتا تھا اور کھڑا ہو جاتا تھا. کہتے لوگوں دیکھو جو فرما رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی بات کو مانو, ان کی بات کو غور سے سنو. لیکن بعد میں بیٹھ کے پیچھے آپ کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا. ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ وہاں حضرت عمر فاروق کا ایک ملازم تھا, اس کا کسی سے پانی پہ جھگڑا ہو گیا. جنگ پہ گئے تھے, جنگ ختم ہو گئی تھی, تو اس پہ دکان ہوئی, پھر باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی. انصار نے سب کو انصار کو بلایا, مہاجرین نے سب مہاجر کو بلایا, اور مہاجر اور انصار کی آپس میں باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی. اور صلی اللہ کو معلوم ہوا تو آپ باہر آئے اور آپ نے ان کو منع کیا اور کہا باتیں ان کا تو سب بہن بھائی سے آج تم لڑ رہے ہو, اور آپ کے کہنے سمجھانے پہ معاملہ رفع دفع ہوا. اس کے بعد اب ایک صحابی جو سب نوجوان تھے, انہوں نے سنا کہ عبداللہ بن ابی کہہ رہے ہیں کہ دیکھا تم لوگوں نے بہت ان کو سر پہ چڑھایا تھا مہاجرین کو, ان کو اپنا جائیداد بھی دے رہا ہو, اپنا کھانا بھی دے رہا ہو, سب کو کہہ رہا ہو, آج کو تو آئے سر پہ چڑھ جا رہے ہیں. اور ان کو خدا کی قسم مدینہ جانے کے بعد وہی رہے گا مدینہ میں جو ہماری بات سنے گا, نہیں تو اس کو مدینہ میں نہیں رکھیں گے. جب سلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو عمر فاروق نے تلوار نکالی اور کہا سلم میں جا کے اس کو بھی قتل کرتا ہوں. آپ نے اس کو ہاتھ پکڑ لیا, نہیں عمر جلدی نہ کرو, ابھی رہنے دو, اگر تم اس کو مار دو گے تو کل لوگ یہ کہیں گے صدر اسلام قبول کیا تھا, کلمہ پڑھتا ہے, تم نے اس کو مار دیا. بظاہر تو اسلام کو قبول کر لیا تھا, کلمہ پڑھتا تھا, لیکن تھا منافق. خیر آپ کے کہنے پہ حضرت عمر رک تو گئے, لیکن ان کے جو دل میں ایک آگ لگی تھی وہ بہت بڑھ گئی تھی. خیر کافی روانہ ہو گئے مدینہ واپسی کے لیے. جیسے مدینہ کی حدود شروع ہوئی تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ, اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا, اور جو بہت وسلم کا عاشق تھا اور جانثار تھا, وہ تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ابا تم نے وسلم کے بارے میں فرمایا ہے, اگر تم نہیں معافی مانگتے تو تم کو قتل کر دوں گا. وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, اگر تم گستاخی کی معافی نہیں مانگو گے تو میں تم کو قتل کر دوں گا. عبداللہ بن ابی حیران ہو گیا کہ میرا بیٹا جو میرے خلاف تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا اور یہ کہہ رہا ہے مجھے قتل کر دوں گا. اس کا نہیں, میں تو مانتا ہوں ایسی بات نہیں. اسے وہ کہا تھا آپ سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں. وسلم نے کہا عمر دیکھا میں نے تمہیں صحیح کہا تھا, اگر تم اس شخص کو قتل کر دیتے تو لوگ کہتے تھے وہ ایک کلمہ وہ تھا مسلمان تھا, تم نے اس کو مار دیا. لیکن آج اس کے سامنے جیسے آگے اس کا خود بیٹا جو ہے وہ تلوار نکال کے کھڑا ہے اس کو مارنے کے. اس وقت منافقون نازل ہوئی, اس میں کہا گیا کہ یہ شخص منافق ہے. اس طرح ایک شخص یہودی تھا, اس کا ایک مسلمان سے جھگڑا ہو گیا, لیکن مسلمان وہی تھا جو منافق تھا, کلمہ پڑھتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ ہمارا یہ معاملہ ہے, آپ نے دونوں جو بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس کے مسلمان نے کہا کہ میں ان کے پاس چلتے ہیں عمر فاروق کے پاس, وہ بھی بہت جید عالم ہے فلاں ہے, تو اس کے دل میں یہ تھا کہ وہ مسلمان ہے, میرے سنیں گے میں مسلمان ہوں تو میری شاید طرفداری کریں گے. دونوں پہنچ گئے تو عمر فاروق کے پاس. عمر فاروق نے کہا یہودی ہے کہ تم بتاؤ پہلے کیا بات ہے. یہودی نے پورا قصہ سنایا اور یہ بتایا کہ مسلم کے پاس سے آ رہے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا.
آگے تلوار نکالی اور اس شخص کی گردن اڑا دی کیونکہ یہ منافق ہے. جب حضور نے فیصلہ کر دیا تو میرے پاس کیا لے رہا ہے کہ کیا میں ان کے خلاف فیصلہ کروں گا نبی پاک کے. اس کے بعد اس کے گھر والے روتے پیٹتے ان کے پاس گیا وسلم کے پاس نبی شکایت کی. وہ دوسرا اس سے مشورہ کرنے گئے تھے, اس سے بات کرنے گئے تھے. تو اس وقت پھر اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ یہ بشر جھوٹ بولتا ہے, ان کو قتل کیا ہے, صحیح کیا. کیونکہ مدینہ منورہ جو تھا اصل میں مدینہ منورہ میں ہی زیادہ تر منافق پیدا ہوئے تھے. کیونکہ مکہ میں جو شخص اسلام لاتا تھا اس کو پتا ہے کہ یا تو میں کلمہ پڑھوں گا یا پھر مار دیا جاؤں گا. لیکن مدینہ کے جو لوگ تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے بظاہر, لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے, اندر سے کفر کرتے تھے. کیونکہ مکہ کے لوگوں سے پتا تھا ہم اگر نہ کیا تو ہم مارے جائیں گے اور اگر نہیں کیا تو ہم مسلمان ہیں. تو وہ بڑے پکے مسلمان تھے مکے والے. حضرت عمر فاروق کا دور حکومت تھا. ایک شخص نے آگے صبح اطلاع دی کہ تو یہ فلاں صاحب جو ہے روز فجر کی نماز میں سورت عبسہ و تولیٰ پڑھتے ہیں. عبسہ کے معنی ہے تیزی پہ پڑھنا. اور اس میں وہ واقعہ ہے ایک صحابی ابن مکتوم تشریف لائے تھے کے پاس, نابینا تھے, اور اس وقت کے پاس ایک یہودیوں کا وفد بیٹھا ہوا تھا. آپ ان کو کچھ سمجھا رہے تھے, اس میں وہ بول پڑتے تھے بیچ میں, تو آپ ان کو منع کرتے ہیں تم خاموش رہو, میں ان کو سمجھا رہا ہوں, ان کو بات سمجھانے دو. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان کو تم سمجھا رہا ہو سکتا ہے انہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے, اچھا تم کو منع کر رہا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر ہو. اب یہ بات ذہن رکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو باتیں بتاتا تھا وہ ہماری اصلاح کے لیے, ہماری تبلیغ کے لیے تھی. نعوذ باللہ وسلم کو نہ وہ ڈانٹتے تھے نہ وسلم کو کہتے تھے. وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا تم کیوں پڑھتے ہو اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو ڈانٹتے ہیں ولا آ گئے آپ اس کی قدم ڈال دیں, یہ منافق ہے. تو اس طرح منافق تھے وہاں پہ, اور یہ منافق تھے جنہوں نے کئی جنگوں میں مسائل مسلمانوں ساتھ تھے لیکن اندر سے سازش کرتے تھے. اور عبداللہ بن ابی جو ہے یہ منافقین کا سردار تھا, اور یہ جب تک زندہ رہا منافقین کے خلاف منافق کے ساتھ مل کے اسلام کو نقصان پہنچاتا رہا. اور حضرت وسلم کو پتا تھا لیکن آپ خاموش رہے کہ جی اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا, لیکن یہ اندر سے مسلمان نہیں ہوا, اندر سے کافر ہے. تو ایسے منافق وسلم فرمایا تھا کہ دیکھو ان کی اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی, ماتھے پہ گڈھا ہوگا ان کے, نماز پڑھے گا, قرآن پڑھیں گے, تم سے اچھا قرآن پڑھیں گے, تمہیں شرم آئے گی کہ تم سے اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں, لیکن یہ منافق ہیں. تو وہ منافق آج بھی موجود ہیں, ان کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ماتھے میں دور اکٹھا ہوتا ہے, نماز پڑھے گا, لیکن وہ آج بھی دل سے اسلام کو اور رسول پاک کی عزت نہیں فرماتے. تو منافقین کا سلسلہ جو ہے آج بھی جاری ساری ہے, اور ان کے بارے میں سورہ منافقین نازل ہوئی, سورہ بقرہ میں واقع ہے, سورہ نساء میں ان کا ذکر ہے. کئی سورتوں میں منافقین پر کو تنبیہ کی گئی اور بتائی گئی کہ منافق ہے, ان سے ہوشیار رہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منافقین کے شر سے محفوظ رکھے. ہمارا توفیق اللہ تعالیٰ.